یہی وہ بات تھی، اس کو علامہ اقبال نے واضح کیا ہے اپنی اس مشہور غزل میں کہ یہ تو انسان جب تک اس کے لیے تیار نہ ہو جائے کہ اللہ کے عشق سے سرشار ہو کر کے پھر جو آئے سو آئے، کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام بھی، اور عذر پرہیز سے کہتا ہے بگڑ کر ساقی، ہے تیرے دل میں وہی کاوش انجام ابھی۔ جب تک انسان کے دل میں وہ ہوگا کہ وہ یہ نہ ہو جائے اور وہ نہ ہو جائے، فلاں چیز نہ چھن جائے اور فلاں چیز نہ چلی جائے، میری بہن کو یہ نہ ہو جائے، میری بیٹی کو یہ نہ ہو جائے، تیار ہو کے آئے انسان پھر اس کے لیے آنا ہے تو پھر آئے تیار ہو کر، پوری طرح لنگر لنگوٹا کس کے آئے، پھر جو ہو سو ہو، یہ جانچ پکڑ لے کہ ہاں یہ دعوت کیسی ہے، قرآن کا پیغام جو ہے واقعی صحیح پیغام ہے، یہ واقعی اللہ کا کلام ہے۔ جب دل گواہی دے کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ دعوت جو ہے یہ حق ہے، پھر ہر چہ بعد آباد جو آئے سو آئے، پھر اس کے لیے انسان تیار ہو کر آئے، پھر یہ ہے صداقت اپنے قول کی، یہی ہے تقاضا ایمان کا۔ تو احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا وہ لوگ کہ جو برے اعمال کرتے ہیں وہ خیال رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، اب ظاہر بات ہے کہ جو شخص بھی دنیا میں قربانی دے رہا ہے دین کے لیے، کس نیت سے قربانی دے رہا؟ کہ مجھ سے میرا رب خوش ہو جائے گا، آخرت میں مجھے اجر ملے گا۔ اب اگر اسے یہ بات جو ہے کبھی اس کے ذہن سے نکل جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کے لیے قربانی دے رہا ہوں، تو جو شعر ہے اردو کا، اس کا ایک مصرع مجھے یاد اس وقت آ رہا ہے کہ مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، ہاں کم دے شعر یاد رکھے نے۔ تو انسان کو اگر یہ محسوس ہو کہ میں جس کے لیے کر رہا ہوں اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا، تو پھر انسان کی ہمت جو ہے وہ جواب دیتی ہے۔ لیکن اگر یہ احساس ہو کہ جس کے لیے کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے اور پوری قدرت رکھتا ہے مجھے اجر دینے کی، مجھے بدلہ دینے کی، تو پھر اس کی ہمت جو ہے وہ جوان ہوگی۔ تو من کانا یرجو لقاء اللہ، اور جو کوئی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فإن اجل اللہ لآت، تو بے شک اللہ کی طرف سے وہ وقت معین آیا چاہتا ہے، آنے والا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اگر تم اللہ کے لیے مرو گے، اللہ کے لیے قربانی دو گے، اللہ کے لیے اپنا جان اور مال لگاؤ گے، تو سب اس کو دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، کہیں ضائع نہیں ہوگا۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں جد و جہد کرے گا، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے ہی بھلے کو کرے گا، نہ اس کا اللہ پر احسان ہوگا، نہ دین پر احسان ہوگا، نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان ہوگا، نہ کسی دینی تحریک پر اس کا کوئی احسان ہوگا کہ میں بڑا جہاد کر رہا ہوں۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے غنی ہے، بے نیاز ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ اچھے عمل کریں، جو لوگ ایمان لائے اور انہیں اچھے عمل کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، تو ہم ضرور بے ضرور ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیں گے، ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور ہم ضرور بدلہ دیں گے ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا، یا ان کے اعمال سے بھی اچھا۔ یہ وہی مضمون جو اوپر آیا تھا، اس کی مزید وضاحت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، اچھے عمل کیے، ہم ان کی برائیوں کو ان سے دور کریں گے، ان کے بدلہ دیں گے بہت اچھا، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اسی پرسیکیوشن میں، یعنی جو آزمائشیں آئیں گی انسان پر، اس میں خاص آزمائش جو ہے، آزمائش مختلف لوگوں کو مختلف طرح کی آتی ہے۔ کسی پر آزمائش آتی ہے جانی، کسی پر مالی، کسی شخص کے لیے صرف جو زبانی تیر ہوتے ہیں وہ بھی بہت ہوتے ہیں۔
اور جس پر بس چلتا ہے جو نا کہ بس چلے گا تو دست درازی بھی کریں گے. عام طور پر جب بھی کوئی نئی دعوت آتی ہے تو اس میں جو اس معاشرے میں کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں کسی حیثیت کے مالک, ان میں سے بہت کم ہوتے ہیں کہ اس دعوت کو قبول کرتے ہیں. کوئی صدیق ہوتا ہے, کوئی بہت شریف النفس شخص ہوتا ہے کہ جو قبول کرتا ہے اس دعوت کو, لیکن کرتا اسی طرح ہے پھر ہرچے بعد بعد جو آتا ہے سو آئے. عام طور پر اس کی ریزرویشن ہوتی ہیں کہ ہو یہ جاؤں گا تو سارا کاروباری حلقہ جو ہے میرا بائک آؤٹ کر دے گا, یہ فلاں جو ہے پھر مجھے اس کے لیے جان مال لگانا پڑے گا, تو میرا وہ جو سرکل ہے وہ تنگ ہوگا, میری معاشی حیثیت جو ہے وہ گھٹ جائے گی, میری چودراہٹ میں فرق آ جائے گا. تو عام طور پر یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو مختلف لوگوں کے پاؤں کی بیڑی بن جاتی کہ وہ دین کے کام میں آگے نہیں آتے. اس میں یعنی چھلانگ نہیں لگاتے بلکہ کنارے کنارے, وہ جو ہم نے پرسوں پڑھا تھا نا کہ یعبدون علی حرف, کنارے کنارے رہتے, چھلانگ نہیں لگاتے اس کے اندر. بہت کم ہوتے ہیں کو جاتے. لیکن دو کلاسز جو ہیں وہ عام طور پر نئی دعوت کو جس میں کچھ بھی جان ہو بہت بڑھ چڑھ کر قبول کرتی ہیں. ایک اس میں ہوتے ہیں نوجوان, ان میں جوانی کا جوش ہوتا ہے, کوئی زیادہ لمبی چوڑی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہوتی. بڑوں کو تو ہوتی ہے ویسٹڈ انٹرسٹ, کیوں ہو یہ میری بہن کو یہ نہ ہو جائے, میری بیٹی کو یہ نہ ہو جائے, میرا سمدھی ناراض نہ ہو جائے, میرا داماد جو ہے وہ بگڑ نہ جائے. لیکن جوانی کے دور میں انسان بڑے کچھ کر جاتا ہے, وہ چھوٹی سی بات کے لیے اپنی مرضی کی شادی کرنے کے لیے بھی پورا خاندان چھوڑنے کو تیار ہوتا ہے. لیکن بڑوں کو ریزرویشنز ہوتی ہیں. تو اب خاص طور پر اب اس عنوان کے تحت کہ ہم آزمائیں گے, اب بچوں کا ذکر کیا جا رہا ہے, نوجوانوں کا, جن کے اوپر ان کے والدین سلامت ہیں. اب ان کے لیے عجیب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ نوجوان کے جو کسی اچھی دعوت کو آگے بڑھ کر قبول کر رہا ہے, اس کی خاص بات یہ ہوگی کہ نیک ہوگا, فطرتاً سلیم ہوگا. اگر پہلے نہیں بھی تھا تو اب قرآن پڑھے گا تو قرآن میں اس کے والدین کے حقوق سامنے آئیں گے, تو ہی ول بی ان ٹربل کہ کس کی بات مانے کس کی نہ مانے. دین کہتا ہے ادھر آؤ ادھر لگاؤ, اور والدین جو ہیں پاؤں کی بیڑی بن کے بیٹھ جاتے ہیں. اسی طرح کا معاملہ ہوا ایک تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, بہت سے نوجوانوں کے ساتھ ہوا لیکن ایک خاص معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوا. حضرت مصعب کے والد کا انتقال ہو چکا تھا, لیکن ان کے والد نے بہت مال چھوڑا تھا جو تھا اس وقت ان کے چچا کی کسٹڈی میں. لیکن چچا نے بھی واقعتاً بھتیجے کو بڑے ناز و نام سے رکھا ہوا تھا. یہ جس طرح جواہر لال نہرو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ چونکہ بڑی ارسٹوکریٹ فیملی تھی, تو پیرس سے ان کے جوڑا سل کے آتا تھا اس وقت, the dress he used to wear. اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شام سے ان کے جوڑے سل کے آتے تھے, اور اتنا پرفیوم لگاتے تھے, اتنی خوشبو لگاتے تھے کہ جس راستے سے گزر جاتے تھے وہاں وہ راستہ جو ہے اس پر خوشبو رہتی تھی, اور لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں سے مصعب گزر کے گیا آج. لیکن یہ دعوت دل کو لگی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. چچا نے پہلے پیار سے سمجھایا کہ بیٹا باپ دادا کے دین کو یوں نہیں چھوڑتے. میں نے کہا کہ نہیں, میں تو اس بات کو حق سمجھتا ہوں, میں تو اس کو ساتھ دوں گا. میں نے کہا اچھا بیٹا یہ دیکھ لو کہ یہ پھر یہ سب ناز نخرے جو تم انجوائے کر رہے ہو یہ تمہارے مشرک باپ کی کمائی سے ہیں, تمہارا پھر ان کا کوئی حق نہیں رہتا کہ تم ان کو استعمال کرو. نوجوان تھے, ان کا کوئی پرواہ نہیں مجھے اس کی. میں نے کہا اچھا پھر نکل جاؤ اس گھر سے. میں کہا تھا کہ بچہ ہے اتنا لباس کا اتنا شوقین, تو یہ لباس تو اس کی کمزوری ہے اس کی. یہ تعیشات جس میں یہ پڑا ہوا ہے, یہ فیسلٹیز, یہ کارپیٹ, یہ باتھ روم, یہ کچن, یہ ٹیلی فون, یہ تمام فیسلٹیز, یہ تو اس کا رسیہ ہے, عادی ہے. یہ کار ابھی کہوں گا تو
ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، لیکن وہ مانے نہیں. میں کہا اچھا نکل جاؤ گھر سے. تو واقعی حضرت مصعب بن عمیر نے کہا اچھا میں چلتا ہوں. آخری حملہ اس نے کیا. انہوں نے کہا یہ کپڑے جو پہنے ہیں یہ بھی تو تمہارے مشرک باغ کی کمائی میں سے ہیں. تو کپڑے بھی اتروا دیے اس نے. مسئلہ ہے، والدہ ہے، چچا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا نے دھونی دے دی، ایک صف میں بند کیا اور آگ لگا دی. تقریباً بے ہوش ہو گئے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی کہ جب تک سعد اپنے آبائی دین میں واپس نہیں آتا نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک سالے نوجوان کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہے. تو فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، اور اگر وہ زیادہ ہی سر پہ چڑھ جائیں اور وہ تمہارے ساتھ جد و جہد کریں کہ تو اللہ کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر ان کا کہنا نہ ماننا. اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری ہی طرف تم سب کا لوٹ کر آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں جتلاؤں گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے. دوسرے لوگ کے جو اس راستے میں بہت زیادہ پرسیکیوشن کا شکار ہوتے ہوئے اور جو عام طور پر کسی دعوت کو آگے بڑھ کر قبول کرتے ہیں ہوتے ہیں غربا، پسے ہوئے طبقات. یہ کیوں قبول کرتے ہیں؟ یہ قبول کرتے ہیں اس لیے کہ تھوڑی سی ان کو بات اچھی لگتی ہے اور انہیں اس دعوت کے اندر کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے. اور وہ ہمت کیسے کرتی ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اگے بھی ستیہ ناش تو ہے، سوا ستیہ ناش ہو جائے گا. آگے کون سے جو ہے ہم کو فیسلٹیز لے رہے ہیں، پہلے بھی مار کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے مرنا ہی ہے تو اور تھوڑی سی مار کھا لیں. تو کسی نئی دعوت پر ہمیشہ پسے ہوئے طبقات جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر لبیک کہتے ہیں. اب پھر ان پر ہوتا اصل تشدد. بڑوں کو تو ہاتھ ڈالنا آسان نہیں ہوتا، وہ تو ان کا اپنا ہی چچا ماں باپ وہی کریں گے نا زیادتی. اور قبائلی نظام کے اندر تو خاص طور پر یہ چیز بڑی عام. لیکن پھر غربا جو ہے ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، ان پر پھر جو جس کا ہاتھ لگتا ہے وہ اس پر زیادتی کرتا ہے. اور خاص طور پر غلاموں کا طبقہ، یہ تو جیسے بھیڑ بکری غلام ملکیت ہوتی ہے اسی طرح غلام بھی ملکیت تھے اور کوئی حقوق ان کے نہیں تھے. اسلام نے پھر بھی آ کر ان کو حقوق دلوائے، جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ، ان کی بھی تکلیف کا خیال رکھو، ان پر زیادتی نہ کرو. اب یہ حقوق ہیں جو اسلام نے مسلم بہانوں سے ان کو آزاد کروا دیا. اب ان پر تشدد ہوا سخت ترین. حضرت بلال کو ان کے سوکالڈ آقا امیہ بن خلف نے جو کیا ان کے ساتھ کہ مکے کی پتھریلی زمین پر اوندے منہ گھسیٹا. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا. تصور کیجئے کہ ایک ذرا یوں غلطی سے گرم چیز کو ہاتھ لگ جائے نا تو اس پر جسم کی کیا حالت ہوتی ہے. تو دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا. باڈی فلوئڈز نکلے ہیں، ظاہر ہے زخم ہوئے، اس سے وہ انگارے بجھے ہیں. کسی کافر کے دل میں رحم نہیں آیا. یہ جو ہوا ہے، اور اسی پر پھر حضرت خباب جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اس واقعے کے بعد حضور ایک چادر کا سہارا لیے ہوئے کعبے کی دیوار کے سائے میں آرام فرما رہے تھے. انہوں نے کہا کہ حضور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دے اس قوم پر، بہت ہو گئے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم الٹا ناراض ہوئے کہ خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو. تم سے پہلے تو ایسے بھی لوگ آئے کہ جن کو زندہ جلا دیا گیا. اصحاب الاخدود انشاءاللہ ہم پڑھیں گے 30ویں پارے میں جا کر. ایسے بھی لوگ تھے کہ جن کو زمین میں گاڑا گیا اور پھر اوپر سے آرا چلا کر ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو. ایک وقت آئے گا کہ کوئی شخص صنعاء سے حضرت موت تک سفر کرے گا، یعنی اکراس عربی پیننسولا،
لیکن اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، لیکن ابھی تم جلدی میں جا رہے۔ تو یہ تیسرا طبقہ تھا جس پر زیادتی ہوئی، لیکن آگے بڑھ کر یہی دو طبقات ہوتے ہیں۔ انہی میں جو ہوا حضرت سمیہ کے ساتھ اور حضرت یاسر کے ساتھ، اس خاندان کے ساتھ، کہ یہ لوگ جو تھے یہ مکے میں آ کر آباد تھے کرشی نہیں، اب ظاہر قبائلی نظام میں قبول کر لیا انہوں نے۔ ان کے بیٹے حضرت عمار بن یاسر وہ نوجوان تھے، وہ ایمان لے آئے۔ تو اس طرح میسج میں انہوں نے نوٹ کیا ہوگا، آپ نے دکھایا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی ہے، سورہ تکویر، اذا الشمس کورت، اس میں ذکر ہے کہ جو زندہ گوڑ کی ہوئی لڑکی ہوگی اس سے پوچھا جائے گا تمہیں کس جرم میں دفن کیا گیا تھا زندہ، تو انہوں نے آ کر وہ سنایا اپنے والدہ اور والد کو، تو پھر وہ بھی ایمان لے آئے کہ ہاں واقعی اس کی والدہ کو یاد آیا کہ اس طرح میری ایک بہن تھی اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، وہ بھی ایمان لے آئے۔ اب چونکہ مکے میں ان کا کوئی والی وارث نہیں تھا، لہذا اس پر ابو جہل نے جو تشدد کیا اس خاندان پر کہ حضرت یاسر کو 4 اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا گیا، ان کے ہاتھ پاؤں، یعنی ایک اونٹ کے ساتھ ایک ہاتھ، دوسرے کے ساتھ دوسرا ہاتھ، تیسرے اونٹ سے ایک ٹانگ اور چوتھے اونٹ سے دوسری ٹانگ، اور پھر مخالف سمت میں ان اونٹوں کو ہانکا گیا جس سے ان کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، زندہ جسم کے ٹکڑے۔ اور حضرت سمیہ کچھ برچھا باقا اس نے شہید کر دیا۔ تو اب یہ تھی وہ کیفیت کہ جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ابھی خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے۔ اب وہ عنوان آپ دیکھیں گے کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے یہ کہنے کے بعد کہ ہم ایمان لے آئے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہم ضرور داخل کریں گے ان کو نیکوکاروں میں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے لندخلنہم فی الصالحین، تو ہم ضرور داخل کریں گے ان کو نیکوکاروں میں۔ اب جو سیاق و سباق ہے اس آیت کا وہ کیا ہے کہ یہاں اچھے عمل کون سے ہیں؟ یہاں اچھا عمل کیا ہے؟ صبر، دعوت، اور پھر اس راستے کے اندر جو انسان پر بیتے اس پر ثابت قدم رہنا، یہ ہے اچھا عمل ایمان کے بعد۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر جب انہیں ایذا دی جاتی ہے اللہ کے راستے میں، جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، تو لوگوں کی طرف سے دی ہوئی اس تکلیف کو اللہ کا عذاب سمجھ بیٹھتے ہیں، یعنی الٹی سوچ کے مالک کہ اللہ کا، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ایمان کے دعوے دار ہوئے، ایمان کے دعوے دار ہوئے تو اللہ نے ان کو آزمایا۔ اللہ تعالیٰ آزماتا کیسے ہے؟ خود تو آ کر نہیں آزماتا، بلکہ اللہ کے بندے جیسے حضور پر طائف والوں نے پتھر پھینکے تو انسانوں کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ وہ کہتے ہو دیکھا معلوم ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی تھی، لہذا مجھے یہ دین کا راستہ چھوڑ دینا چاہیے، دیکھو اس میں تو تکلیفیں آتی ہیں۔ یہ الٹی سوچ ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کی طرف سے آنے والی آزمائش کو اللہ کا عذاب سمجھ بیٹھتا ہے۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی مدد آپ کو پہنچتی ہے یعنی فتح ہوتی ہے تو جھٹ وہ کہتے ہیں کہ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ تھے۔ اب یہ ٹپیکل کردار آہستہ آہستہ آ رہا ہے منافقین کا سامنے۔ اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں وہ؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ جان کر رہے گا کہ کون وہ لوگ ہیں جو واقعی ایمان لائے اور کون وہ لوگ ہیں کہ جو منافق ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اور کہا کافروں نے اہل ایمان سے، اتبعوا سبیلنا، کہ ہمارے راستے کی پیروی کرو، ہمارے پیچھے چلو، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ یعنی کسی نوجوان نے کہا، اس کے والد نے کہا کہ کیوں کیا کرتے ہو تم؟
تو اس نے بڑی کہا کہ نہیں جی یہ دنیا تو عارضی ہے، قیامت کے دن اللہ کے ہاں پیشی ہوگی، جواب ہوگا۔ اگر چل چل بوجھ اٹھا لیں گے ہم تمہارا، گھبراؤ نہیں، ایسے خام کا مولوی کی باتوں میں آ گئے ہو۔ اور آج بھی لوگ کہتے ہیں، فیصل آباد میں ہمارے ایک ساتھی ہیں تنظیم اسلامی کے، تو ان کے والد صاحب ایک سودی کاروبار میں ملوث تھے، بلکہ انہوں نے اوور ڈرافٹ کرنا تھا تو انہیں منع کیا، انہوں نے کہا میں تو نہیں، میرا آپ کاروبار علیحدہ کر دیں، میں آپ کے ساتھ جو ہے اس کاروبار میں شریک نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں کرو کرو سائن، دیکھ لیں گے ہم، جو بھی بھگتیں گے انشاءاللہ ہم سنبھال لیں گے، اس کو پرواہ نہیں کرو۔ تو آج کس دور میں انہوں نے حدیث سنائی، قرآن کی آیت سنائی کہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، انہوں نے کہا نہیں سنبھال لیں گے ہم انشاءاللہ، فکر نہیں کرو۔ اور حاجی صاحب ہیں، وہ حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، لیکن سود کھلا کھاتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ جواب دیا جا رہا ہے وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء، کہ وہ ان کی خطاؤں میں سے تو کوئی بوجھ نہیں اٹھائیں گے، البتہ انہم لکاذبون، بے شک وہ جھوٹے ہیں، البتہ ولا یحملن اثقالہم واثقال ما اثقالہم۔ اب حمل اور ثقل یہ دونوں بوجھ ہیں، یعنی حمل وہ بوجھ ہوتا ہے جس کو انسان اٹھا کر چلتا ہے، اور ثقل وہ بوجھ ہے جو انسان کو بٹھا دیتا ہے، ثقیل کہتے ہیں نا بھاری کو۔ تو اب یہاں دونوں لفظ مقابلے میں آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا تھا کہ وَلْنَحْمِلْ خَطَایَاكُمْ، کہ ہم تمہارے بوجھ کو اٹھا کر تمہیں پار کرا دیں گے۔ جواب میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ بوجھ اٹھانا بڑی دور کی بات ہے، یہ تو وہ تو اٹھا نہیں سکیں گے، اٹھا کر تو چل نہیں سکیں گے، ہاں البتہ وہ بوجھ کے جو انہیں بٹھا دے گا اپنا بھی اٹھائیں گے اور ان کا بھی اٹھائیں گے۔ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَ مَا أَثْقَالِهِمْ، ہاں وہ اٹھا کے چلیں گے کون سا بوجھ؟ ایسا بوجھ کہ جو بالکل انہیں بٹھا دے گا، جس میں وہ لے کر چل نہیں سکے۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ہم لازماً ضرور بضرور پوچھیں گے قیامت کے دن اما کانوا یفترون، کہ یہ وہ کیا جھوٹ باندھتے تھے ہم پر کہ ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے اور قیامت کے دن ہم تمہارے حصے کی سزا بھگت لیں گے۔ یہ جھوٹ تھا جو انہوں نے ہمارے اوپر باندھا تھا، ہم ضرور ان سے سوال کریں گے اور پوچھ کے رہیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ سورہ عنکبوت کا ایک رکوع ہم پڑھ چکے ہیں، اس سے اس سورت کا تھیم جو ہے وہ ہمارے سامنے آ چکا ہے۔
کہ اللہ کے دین پر استقامت اور اس راستے میں جو بھی انسان پر بیتے اس پر صبر کرنا، اسے جھیلنا، برداشت کرنا، اس کے لیے تشویق، ترغیب، موٹیویشن، اس کے لیے آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اس کے لیے پریکٹیکل سٹیپس۔ تو ارشاد ہوا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف علیہ الصلوۃ والسلام، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو ان میں 50 کم ہزار سال تک رہے، یعنی 950 سال۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، پس ان کو ایک طوفان نے آن پکڑا جبکہ وہ ظالم تھے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، پس ہم نے نجات دی نوح کو بھی علیہ السلام اور کشتی والوں کو جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس کو بنا دیا تمام جہانوں کے لیے ایک نشانی۔ اب یہ ہا کی ضمیر جو ہے مؤنث کی ضمیر ہے، تو یہ کشتی کی طرف جا رہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تمام جہانوں کے لیے ایک نشانی تھی۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اور ابراہیم کو بھی جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یعنی یہ بھی عطف ہے اس کے ساتھ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور اس کے ساتھ یہ آئے گا وَإِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے بھیجا ابراہیم کو بھی اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، جب انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اے اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، اللہ کے بندے بن جاؤ اور اسی کا تقوی اختیار کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، بے شک اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ نرے بت ہیں، وتخلقون افکا، اور تم بے بنیاد بات تراشتے ہو، بناتے ہو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتے ہیں کہ جو نہیں مالک ان کے لیے کسی رزق کے، پس تم اللہ ہی سے رزق چاہو، اسی کے بندے بنو اور اسی کا شکر بجا لاؤ۔ الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تمہارا لوٹایا جانا ہے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب عربی زبان کی کنسٹرکشن جو ہے وہ کیونکہ اردو محاورے سے مختلف ہوتی ہے، تو پورا لمبا جملہ جو ہے اس کو بعض اوقات اردو محاورے میں الٹی طرف سے صحیح کرنا پڑتا ہے، تو مجھے احساس ہوتا ہے بار بار اس بات کا کہ آپ اس کو، میں اس عبارت کی جو حسن ہے اس عبارت کا وہ خراب کر دیتا ہوں ترجمہ کرتے ہوئے، حالانکہ بڑی سمپل، کوئی اس میں مشکل لفظ نہیں ہے۔ اگر آپ کو تھوڑی سی بھی عربی آتی ہو تو براہ راست آپ جیسے اس عبارت کو سمجھیں گے تو اس کا لطف اور ہوگا۔ جیسے کوئی شعر ہے تو اس شعر کی جو شعریت ہے اسی کے اندر اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے، اس کا آپ نثر بنا دیں تو اس میں ٹھیک ہے بات تو سمجھ میں آ جائے گی لیکن ایفیکٹ باقی نہیں رہے گا۔ تو قرآن مجید کا اپنا ایک ایفیکٹ ہے، وہ اس کی اصل عبارت کے اندر ہے، اس کے اصل ٹیکسٹ کے اندر ہے، ترجمے کے اندر نہیں۔ تو پھر ارشاد ہوا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا، پس اگر تم جھٹلاؤ گے، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، پس جھٹلایا تم سے پہلے بھی امتوں نے، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نہیں ہے رسول کے ذمے تو مگر وضاحت کے ساتھ پہنچانا۔ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا
کہ کیسے اللہ تعالیٰ ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، ثم یعیدہ، اور پھر وہ اس کو دہرا دے گا، اس کو لوٹائے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، کہہ دو کہ وہ زمین میں گھوم کر دیکھیں کیف بدأ الخلق، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی تخلیق کی، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ ہی ایک دوسری پیدائش پیدا کرے گا، دوسری دفعہ پیدا کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، وہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا اور جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا لازمی تقاضا ہے، اس کے بادشاہ ہونے کا لازمی تقاضا ہے کہ اس کے پاس یہ اختیار مطلق ہو کہ جس کو چاہے بخشے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ اگر وہ بھی پابند ہو جائے تو پھر وہ مالک نہیں رہتا، مختار نہیں رہتا، بلکہ کسی قاعدے اور قانون کا پابند ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا، اس کے مالک ہونے کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ اس کے اندر یہ صفت لازماً ہو کہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء۔ جیسے یہاں فرمایا یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، وہ جسے چاہے بخش دے اور جس پر چاہے مہربانی فرمائے۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور تم اس کو نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے سوا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ تو کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا، وَلِقَائِهِ، اور اس کی ملاقات کا، أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِن رَحْمَتِي، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مایوس ہو چکے میری رحمت سے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، تو نہ تھا جواب ان کی قوم کا کوئی جواب سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا اقتلوہ، اس کو قتل کر دو، او حرقوہ، یا اس کو جلا دو۔ فانجاہ اللہ من النار، پس اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی آگ سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں تو نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے، یعنی جو مان کے نہ دے، سب کچھ سمجھ کر وہ نہ مانے، قبول نہ کرے، ایمان نہ لائے، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ ہم پہلے پڑھ کے آئے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ جو زندہ ہیں، جو سن سکتے ہیں، ان کو سنا سکتے ہیں، اور جو سننا ہی نہ چاہے کہانی بند کر لے تو اس کے لیے آپ کی ساری بات جو ہے وہ بیکار ہے۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، اور انہوں نے کہا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا ذکر چل رہا ہے، اور انہوں نے کہا انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ بت ہیں، مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، تو دنیا کی زندگی میں باہمی دوستی کے لیے، یعنی تمہاری سمجھ میں آ بھی گیا ہے کہ یہ بت ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود تم اب جو تمہاری آپس میں کوئی رشتہ داریاں ہو گئی ہیں، کوئی دوستیاں ڈیولپ ہو گئی ہیں، ان کو اب تم نبھانا چاہتے ہو۔ اور یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے انسان کی کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ میں غلط راستے پر چل رہا ہوں، یا میں نے غلط مذہب اختیار کیا ہوا ہے، لیکن اب دنیا میں جو رشتے انسان ڈیولپ کر بیٹھتا ہے، جو رشتہ داریاں اور تعلق اور دوستیاں بن جاتی ہیں، تو کہتا ہے کہ اب کہاں جاؤں گا، میں سب آؤٹ کاسٹ کر دیا جاؤں گا، میں نکال دیا جاؤں گا، کوئی میری بات نہیں سنے گا، کوئی میرے بیوی بچے بھی مجھے چھوڑ دیں گے، میرے والدین بھی مجھے چھوڑ دیں گے، میرے دوست احباب بھی مجھے چھوڑ دیں گے، میرا کنبہ و قبیلہ بھی مجھے چھوڑ دے گا۔ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، آپ کو معلوم ہے کہ بالکل سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تم جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو تو دنیا کی زندگی میں باہمی دوستی کے لیے۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض،
اور یہی دوست جن پر آج تم تکیہ کیے بیٹھے ہو، تو ان میں سے بعض کا انکار کریں گے. وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور بعض پر لعنت کریں گے. وَمَا وَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارے کوئی مددگار نہ ہوں گے. فَآمَنَ لَهُ لوط، تو اس پر یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر لوط بھی ایمان لائے، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام. وقال، اور کہا، انی مہاجر الی ربی، بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں. انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ بالادست حکمت والا ہے. اب حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، یہ واحد شخص تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ ہجرت کی تھی، ان کے پورے خاندان میں سے، پورے قبیلے میں سے. تو اب چونکہ ذکر ہوا ہر چیز کو چھوڑنے کا، فآمن لہ لوط، تو ان پر ایمان لائے لوط. وقال، اور کہا، انی مہاجر الی ربی، میں بھی اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں. انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ بالادست حکمت والا ہے. ووہبنا لہ اسحاق، اور ہم نے عطا کیے ابراہیم کو اسحاق، و یعقوب، اور یعقوب بطور پوتے کے. وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت بھی رکھ دی اور کتاب بھی. وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، اور ہم نے ان کو عطا کیا اجر دنیا میں بھی. وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور آخرت میں وہ انتہائی نیکوکار بندوں میں سے تھے. ولوطا، اور لوط اذ قال لقومہ، اب درمیان میں آیت پھر حضرت ابراہیم کے بارے میں آ گئی. اب حضرت لوط کا ایکچوئل قصہ اب شروع ہوا. ولوطا اذ قال لقومہ، اور لوط کو بھی ہم نے بھیجا، یہ بھی ارسلنا کے ساتھ اب عطف ہوگا. ولوطا، اور لوط کو بھی ہم نے بھیجا. اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا، انکم تاتون الفاحشۃ، انکم لتاتون الفاحشۃ، بے شک تم تو بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو، بے حیائی کی طرف آتے ہو. کون سی بے حیائی؟ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ جو تم سے پہلے تمام جہانوں میں کسی نے نہیں کی. اینکم لتاتون الرجال، اور بے شک تم آتے ہو مردوں کی طرف. وتقطعون السبیل، اور اللہ تعالیٰ نے جو جائز راستہ بنایا ہے اس کو چھوڑتے ہو، اس کو کاٹتے ہو، اس کو توڑتے ہو. وتاتون فی نادیکم المنکر، اور تم اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ حرکتیں کرتے ہو. اب یہ نادیکم المنکر میں نے پہلے آپ کو نوٹ کروایا تھا نا، جو چارٹ بنایا تھا اس میں نے یہ الفاظ لکھے تھے. اب یہاں پر آپ نوٹ کر لیجئے کہ وہ الفاظ قرآن مجید میں آ گئے. فما کان جواب قومہ، بس نہیں تھا جواب ان کی قوم کا، الا ان قالوا، مگر کہنے لگے، ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، تو لے آؤ اللہ کا عذاب اگر تم واقعی سچے ہو. یعنی حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں منع کیا کہ دیکھو اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. تو انہوں نے کہا چلو لے آؤ جو عذاب لانا ہے تم نے، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ عذاب. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. اب یہ جو کنورسیشن ہے یہ ظاہر ہے کہ اب کوئی پیار محبت کا ڈائلاگ نہیں ہو رہا. انہیں پیار سے سمجھایا ہوگا، لیکن انہوں نے بڑے کروڈ لہجے میں ان کو جواب دیا ہوگا کہ لے آؤ جو عذاب لے کے آنا ہے. تو قرآن مجید کی آیات کو انجوائے کرنے کے لیے، واقعتاً کو سمجھ میں آئیں، تو کوشش کریں آپ پڑھتے ہوئے کہ آپ ان کو اس ماحول میں جائیں کہ اچھا اب یہ جو کنورسیشن ہوئی ہوگی اس طرح سے ہوئی ہوگی، تو پھر زیادہ سمجھ میں آئے گی قرآن مجید کی آیات. اب اس کو اگر بالکل آپ سمجھیں گے کہ بس یہ ترجمہ سرسری سے آپ نے پڑھ لیا کہ جواب کو گفتگو ہو رہی ہے، گفتگو نہیں ہو رہی. یہ تو بحث جو ہے اپنے آخری حد پر پہنچ جاتی ہے تب یہ بات ہوتی ہے کہ لے آؤ. یا جسے کہیں گے یعنی محاورے کے اندر کہیں گے جو پہاڑ گرانا ہے گرا لو، یا پنجابی میں کہتے ہیں سب کرنا کر لے. اب یہ جو چیز ہے جب تک آپ اس کو فیل نہیں کریں گے کہ یہ بات کیسے ہو رہی ہے، تو اب یہ آپ کو آیات جو ہے اس کا تھیم سمجھ میں نہیں آئے گا. اب جو ہے جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو لے آؤ جا کے عذاب، تو اب کہا حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. حضرت لوط نے عرض کی، اے میرے مالک میری مدد فرما مفسد قوم پر، فساد کرنے والی قوم پر. ولما جاءت رسلنا، اب ہم جب عام طور پر فساد کا ذکر آتا ہے تو ہم صرف ہمارے ذہن میں ایک ہی جاتی ہے فساد، لڑائی جھگڑا. یہی سمجھتے نا کہ فساد لڑائی جھگڑا ہے، قتل و غارت ہو رہی ہو تو وہ تو فساد ہے.
یاد رکھیے گا یہ کون سا فساد کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی بغاوت، وہ جو ان کی پریکٹس تھی ہومو سیکسولیٹی کی، وہی اصل میں فساد تھا زمین پر۔ اللہ تعالیٰ کی بغاوت سب سے بڑا فساد ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کی مدد چاہی ان فسادیوں کے خلاف، ان فساد پھیلانے والوں کے خلاف، وہ فساد کا عمل کرنے والوں کے خلاف۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور جب آئے ہمارے رسول ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر، یہاں رسول سے مراد، ہمارے رسول سے مراد بلکہ جمع کے صیغے میں ہے نا، ہمارے رسول، اردو میں تو رسول ہی کہنا پڑے گا، یہ ہمارے پیغام لانے والے آئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر۔ اب یہاں رسولنا سے مراد جو ہیں فرشتے ہیں۔ جب ہمارا پیغام لے کر آنے والے فرشتے ابراہیم کے پاس آئے خوشخبری لے کر، قالو، انہوں نے کہا، انا مہلکو اہل ھذی القریہ، کہ ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں کو، ان اہلھا کانوا ظالمین، بے شک اس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں۔ اب انہیں کو ظالم کہہ دیا گیا۔ اب کون سا ظلم؟ ہمارے حساب سے تو کوئی ظلم نہیں تھا، یہی ظلم تھا ان کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو جائز راستہ کیا اختیار کرنے کو انہیں کہا تھا، وہ راستہ چھوڑ کر وہ ایک ناجائز راستہ اختیار کر رہے تھے، اور یہی ان کی زیادتی تھی، یہی ان کا فساد تھا۔ قال ان فیہا لوطا، حضرت ابراہیم کو فوراً تشویش ہوئی کہ اچھا وہ اس بستی کو ہلاک کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو کہا کہ بے شک اس میں تو لوط بھی ہے۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، فرشتوں نے کہا کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس میں کون ہے۔ لننجینہ واہلہ الا امرأتہ، تو ہم ضرور نجات دے دیں گے، بچا لیں گے اس کو بھی اور اس کے اہل کو بھی، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، کانت من الغابرین، اور وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ اب میں وضاحت کر چکا ہوں کہ اہل سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اون کسے کیا تھا کہ من تبعنی فإنہ منی، جو میرا اتباع کرے وہ مجھ میں سے ہے، ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اور جو میری نافرمانی کرے اس کا معاملہ تیرے حوالے ہے، تو بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ پھر میں نے نوٹ کروایا تھا آپ کو کہ اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں سورہ ہود کے اندر کہ انہوں نے اہل بیت کہا تھا، نبی کے گھر والے ابراہیم کے، وہ مراد کیا تھی؟ حضرت ابراہیم کی بیوی۔ تو جب تو سنگولر ہوگا تو اس سے مراد تو بیوی ہوگی یا بیویاں ہوں گی، اہل اگر ایک سے زیادہ ہوں گی، لیکن اصل مراد سے کیا ہے؟ یہ بالکل وہی لفظ ہے جو اردو میں، پنجابی میں ہم استعمال کرتے ہیں، گھر والے۔ تو گھر والوں سے مراد کیا ہوتی ہے کہ میرے گھر والوں کی یہ بات ہے، تو اہل و عیال، اور کبھی ان پرٹیکولر جو زیادہ باحیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ بیوی کا نام نہیں لیتے، یا بیوی یہ نہیں کہتے کہ میری بیوی کی یہ بات ہے، تو میرے گھر والوں کی یہ بات ہے۔ تو یہ ایک مہذب انداز ہے، یعنی ہمارے بیک ہوم کلچر کے اندر، کہ بیوی کا نام جو ہے وہ نہ لیا جائے، بیوی کا ریفرنس بھی کریں، میرے گھر والوں کی یہ بات ہے۔ اسی کو پھر ذرا اردو میں زیادہ مہذب انداز میں اس کو اہلیہ کہہ دیا جاتا ہے، تو گھر والے۔ تو اس میں اولاً بیوی مراد ہوگی یا بیویاں مراد ہوں گی، اس لیے کہ اس زمانے میں جس وقت قرآن مجید نازل ہوا تھا اور اس سے پہلے بھی، یعنی مونوگیمی کا کوئی تصور تو بالفعل وہاں پر تھا ہی نہیں۔ تو اہل جو ہے اولاً بیوی یا بیویاں، اور پھر متعلقین، لیکن اس میں سے نکل جائیں گے وہ لوگ کہ خواہ بیوی ہو یا بچے ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے اور اس نبی کے راستے کو، یا جو بھی شخص ہے جس کی بات ہو رہی ہے اس کے راستے کو اون نہیں کریں گے۔ حضرت نوح کے سلسلے میں دونوں آؤٹ ہو گئے، ایک بیٹا بھی آؤٹ ہو گیا، باقی بیٹے موجود رہے اہل کے اندر شامل، اور اہل ایمان بھی شامل ہو گئے اس میں، اور ایک بیٹا آؤٹ ہو گیا اور بیویوں میں سے ایک بیوی آؤٹ ہو گئی، اور یہاں جو ہے حضرت لوط کے معاملے میں ایک بیوی جو ہے آؤٹ ہو گئی۔ ولما ان جاءت رسولنا لوطا، اور جب آئے ہمارے فرشتے، پیغام لانے والے فرشتے لوط کے پاس، سیء بہم وضاق بہم ذرعا، تو وہ بہت ناخوش ہوئے حضرت لوط علیہ السلام ان کی آمد سے، کہ میرے مہمان بالکل ٹین ایجرز لڑکوں کی شکل میں آ گئے ہیں یہ میرے مہمان، لیکن اب کیا بنے گا؟ یہ میرے شہر والے جو ہیں ان پر کیا کیا زیادتیاں کریں گے، کس طرح ان پر دست درازیاں کریں گے، اس پر جو ہے انہیں بڑی تشویش ہوئی۔
تو انہیں بڑی تشویش ہوئی اور ان کا دل تنگ ہوا. وقالو، لیکن وہ فرشتے کہنے لگے لا تخف ولا تحزن، نہ ڈریے نہ غمگین ہوئیے. انا منجوک واہلک الا امرأتک، بے شک ہم آپ کو نجات دینے والے ہیں، آپ کو بھی اور آپ کے گھر والوں کی بھی، سوائے آپ کی بیوی کے، کانت من الغابرین، کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی. انا منزلون علی هذه القرية علی اہل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، ہم اس بستی کے رہنے والوں پر اس وجہ سے کہ یہ نافرمانی کرتے تھے، بدکرداری کا مظاہرہ کر رہے تھے، آسمان سے عذاب نازل فرمانے والے ہیں. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور ہم نے چھوڑ دی ان میں ایک نشانی بہت واضح عقل والوں کے لیے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف مدین کے رہنے والوں کے بھائی شعیب کو. فقال یا قوم اعبدوا اللہ وارجوا الیوم الآخرہ، پس کہا انہوں نے اپنی قوم سے کہ عبادت کرو اللہ کی، بندے بنو اللہ کے، اور امید رکھو آخرت کے دن کی، بھلائی کی. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو. فکذبوہ، پس انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. فاخذتہم الرجفۃ، پس ان کو ایک بھوچال نے آن پکڑا، ایک زلزلے نے آن پکڑا. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، پس وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے. وعادا وثمودا وقد تبین لکم من مساکنہم، اور اسی طرح عاد اور سمود کی طرف بھی ہم نے بھیجا رسولوں کو. وقد تبین لکم من مساکنہم، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے ان کے گھر ویران پڑے ہیں. وزین لہم الشیطان اعمالہم، اور ہم نے پرکشش بنائے ان کے لیے ان کے اعمال. فصدہم عن السبیل، پس انہوں نے روکا لوگوں کو اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے پر چلنے سے. وکانوا مستبصرین، وزین لہم الشیطان اعمالہم، شکریہ، اور شیطان نے پرکشش بنائے ان کے لیے ان کے اعمال. فصدہم عن السبیل، پس انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے پر چلنے سے روکا. وکانوا مستبصرین، حالانکہ وہ خوب اچھی طرح دیکھ رہے تھے. وقارون وفرعون وحامان، اور قارون اور فرعون اور حامان کی طرف بھی ہم نے بھیجا رسولوں کو، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو. وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور آئے ان کے پاس موسیٰ واضح نشانیاں لے کر علیہ السلام. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، پس انہوں نے زمین میں تکبر کیا. وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ ہرگز ہمارے قابو سے نکل جانے والے نہ تھے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پس ہم نے ان سب کو پکڑا ان کے گناہوں کے سبب، ان کی نافرمانیوں کے سبب. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اور ان میں سے ایسے بھی تھے کہ جن پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ایسے بھی تھے جن کو ایک تیز آواز نے آن لیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ایسے بھی ہیں جن کو ہم نے غرق کر دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ نہیں ہے ایسا کہ ان پر ظلم کرتا. وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم ڈھانے والے تھے. مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ، ان لوگوں کی مثال کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو دوست بناتے ہیں، اپنا پشت پناہ قرار دیتے ہیں، اپنا حمایتی قرار دیتے ہیں. کمثل العنکبوت، تو ان کی مثال مکڑی کی ہے. اتخذت بیتن، کہ جو گھر تو بناتی ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اور یاد رکھو بے شک کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہے. یعنی ایک جالا ہے، اب زور سے پھونک ماریں گے
تو اس سے اس کا گھر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناتے ہیں تو گویا وہ بھی کوئی ایسا ہی سہارا ڈھونڈ رہے ہیں کہ جو صرف پھونک مارنے سے، ذرا تیز ہوا چلنے سے اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جان لیں، ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جس کو بھی وہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بالادست کمال حکمت والا ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں اللہ بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، لیکن ان سے عقل حاصل نہیں کرتے، ان سے وہ دل کی سمجھ کہ جو ان کو عمل پر بھی آمادہ کر دے وہ حاصل نہیں کرتے اس سے مگر عالم لوگ، جاننے والے لوگ۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا حق کے ساتھ۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں تو نشانی ہے ماننے والوں کے لیے، مومنوں کے لیے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تلاوت کر جو وحی کیا گیا ہے تیری جانب کتاب میں سے، اور نماز قائم کر۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برائی سے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی یاد بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی شے ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے دین پر استقامت کے لیے پریکٹیکل سٹیپس بھی بتائے جائیں گے۔ اب یہ ہے وہ حصہ کہ جس میں وہ پریکٹیکل سٹیپس بتائے جا رہے ہیں، دو اہم ترین، کہ جو انسان کو اللہ کے دین پر استقامت میں سب سے زیادہ مدد دیتے ہیں۔ بلکہ اگر واقعتاً انسان ان دو چیزوں کو زور مضبوطی کے ساتھ تھام لے، اسے دنیا کی کوئی طاقت اپنے موقف سے ہلا نہیں سکتی۔ کون کون سی دو چیزیں ہیں؟ قرآن حکیم کی تلاوت اور نماز۔ بلکہ اگر ان دونوں کو یکجا کر دیا جائے تو پھر تو بس نور لا نور ہے، پھر تو کیا ہی کہنے ہیں کہ انسان قرآن مجید کی تلاوت بھی نماز کے اندر کرے جتنی میکسیمم کر سکے، تو اس کی جو نورانیت ہے اور اس کی جو روحانیت ہے اور اس کا جو انسان کی طبیعت پر ایفیکٹ ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید کو ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ حج کی آخری آیت میں بھی اور سورہ آل عمران کی آیت المبارکہ میں بھی، جو آج ہی ہم نے عشاء کی نماز کی دوسری رکعت میں سنی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس دنیا میں جب انسان ہوتا ہے تو اس کی حیثیت کسی بھی درجے میں کسی سمندری طوفان میں گھرے ہوئے ہونے سے کم نہیں۔ ایک شخص جو سمندر کے اندر گر گیا ہے، طوفان کے اندر ہے، اس کے موجیں ادھر سے ادھر پھینک رہی ہیں، ادھر سے ادھر پھینک رہی ہیں، اس سے ادھر لے جا رہی ہیں، اس سے ادھر لے جا رہی ہیں، لیکن ان تمام موجوں کے باوجود اگر اس کا ہاتھ کسی لنگر پر پڑ جائے، کسی لنگر کے کسی کنڈے پر پڑ جائے یا کسی رسے پر پڑ جائے، تو آپ تصور کیجئے کہ کس طرح وہ محسوس کرے گا کہ میری جان میں جان آ گئی، مجھے اطمینان مل گیا۔ وہ ہے قرآن مجید کی اللہ کی مضبوط ترین رسی، ہدایت اس میں، رحمت اس میں، سمجھ بات، اور سہارا اس میں، یعنی سینس آف بینگ اٹیچ ٹو اللہ سبحانہ و تعالی، وہ اس میں کہ میں کوئی کٹی پتنگ نہیں ہوں، میں اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، اللہ کی رسی میرے ہاتھ میں ہے، اللہ کا مضبوط سہارا میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ جو فرمایا سورہ بقرہ کے اندر کہ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا،
کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا تو اس نے تو ایسے مضبوط سہارے کو، ایسی مضبوط رسی کو پکڑ لیا کہ جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں۔ لیکن وہ سہارا کیسے انسان کو ملے گا؟ وہ سہارا ملے گا قرآن مجید کو پکڑنے سے، قرآن مجید کو تھامنے سے۔ قرآن مجید کے روحانی ایفیکٹ، پھر گائیڈنس قرآن مجید کی، قدم بقدم جو آپ کو گائیڈ کرے گا وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے۔ یہ حیثیت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یا اب حضور کے بعد صرف قرآن مجید ہی باقی رہ گیا کہ جو آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے قدم بقدم۔ اور اس کی ریگولر تلاوت ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ۔ بعض لوگوں کو بڑی تشویش ہوتی ہے کہ تنظیم اسلامی کا جو مبتدی رفقا کا جو فارم ہے اس میں ان دو چیزوں کے بارے میں کیوں پوچھا جاتا ہے؟ ہوتی ہے نا تشویش، کیونکہ ہماری نمازوں کے بارے میں، ہماری تلاوت یہ تو ذاتی ہیں افعال۔ وہ کام کو جو ہم دین کے پلیٹ فارم سے، کسی تنظیم کے پلیٹ فارم سے کرنا چاہتے ہیں دین کا، وہ کام آسان نہیں۔ جب تک انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط نہیں ہوگا یہ وہ کام نہیں ہو سکتا۔ بظاہر انسان کام کر بھی رہا ہوگا، اگر اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہے تو پھر سمجھ لیجیے کہ وہ شیطان کے انفلوئنس میں ہو رہا کام۔ شیطان اس کو ایسی طرح ڈائیورٹ کرے گا کسی اور طرف کہ انسان کی ساری محنت بھی ضائع ہو جائے گی، اور نہ صرف یہ کہ محنت ضائع ہوگی بلکہ اس کا منہ بھی کالا ہوگا۔ تو انسان کو صحیح رخ پر رکھنے والی شے اللہ کی یاد کے سوا اور کوئی نہیں۔ قرآن مجید اللہ کی یاد کا بہترین ذریعہ ہے، اور قرآن مجید کی ریگولر تلاوت، جس کو عربی آتی ہو کوشش کرے کہ کچھ نہ کچھ توجہ ضرور رکھے۔ انسان کو شیطان جو ہے وہ بڑا مردود ہے، اس کی توجہ رہنے نہیں دیتا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے۔ نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، ہم میں سے تقریباً ہر شخص کو نماز کا ترجمہ آتا ہے، لیکن نماز پوری توجہ سے ہم پڑھ نہیں سکتے۔ بار بار شیطان جو ہے ہماری توجہ کو ہٹا دیتا ہے۔ کوئی پوری نماز میں، کم سے کم میرا تو معاملہ ابھی تک یہی ہے، شاید آپ مجھ سے بہتر ہوں، کہ پوری نماز میں چند سیکنڈ شاید توجہ جو ہے مل جاتی ہے، ورنہ آؤٹ ہی رہتا ہوں۔ تو وہ ہوتا رہے بے شک، لیکن پھر بھی ایک کوشش، ایک اہتمام کہ توجہ رہتی ہے یا نہیں رہتی۔ میرے لیے اور کوئی الٹرنیٹو ہے ہی نہیں، اور کوئی چارہ کار میرے پاس ہے ہی نہیں۔ اللہ کہاں جاؤں؟ یعنی توجہ جو نہیں رہتی اللہ کی طرف، تو یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے دل میں آئے، ہماری کرتوتوں کی وجہ سے، ہماری اللہ تعالیٰ کے دین کو جو ہم پیٹھ دکھاتے ہیں، اللہ کے دین کو جو ہم پسے پشت ڈالتے ہیں، اللہ کے احکام کو پیچھے ڈالتے ہیں، تو اس کی سزا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سزا بھی دے تو بھی ہم جائیں گے کہاں؟ ہمارا اور کوئی سہارا ہے؟ کوئی سہارا نہیں ہمارا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دین ایک ایسا راستہ ہے کہ اس پہ اگر انسان واقعتاً چلے تو اس بات کا پورا امکان موجود ہے، اللہ ماشاءاللہ کبھی ہوگی کوئی ایکسیپشنل معاملہ کسی شخص کے ساتھ، تو اس کا خاندان بھی اس کے ساتھ چل پڑے، اس کے دوست احباب بھی اس کے ساتھ چل پڑے، بہت ایکسیپشن۔ ورنہ ایک سٹیج آئے گی کہ انسان کو محسوس ہوگا کہ میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ دوست بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، بھائی بہن بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، یہاں تک کہ آپ حلال و حرام کی تمیز کرنا چاہیں گے تو آپ کے بیوی بچے بھی، جب تک آپ انہیں خوب کھلا رہے تھے، خوب پلا رہے تھے، خوب ریکریشنز پر لے کے جاتے تھے، ویکیشنز پہ لے کے جاتے تھے، بڑے خوش تھے آپ سے، پاپا پاپا کہتے تھے، ڈیڈی ڈیڈی کہتے تھے۔ لیکن جب آپ حلال و حرام کی تمیز کرنا شروع کریں گے، آپ کی فائنینشیل ریسورسز سکویز ہوں گی، تو وہی بیوی بچے ہوں گے کہ جو اس طرح آپ سے جدا ہوں گے اور اس طرح آپ کو ڈس اون کریں گے جیسے آپ کا کوئی ان سے سرے سے تعلق تھا ہی نہیں۔ تو ایسے میں انسان کے پاس پھر کیا رہ جاتا ہے؟ کسے کسے پکارے؟ تنہائی، ایک علیحدہ ہونے کا احساس کہ میرا دنیا میں کوئی نہیں۔
اس میں اگر انسان کا اللہ کے ساتھ ذاتی تعلق مضبوط نہ ہو، ایک ہے صرف فارمل تعلق، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری مقدس کتاب قرآن ہے۔ ایک ہے کہ قرآن میری ضرورت ہے، میں کدھر جاؤں، کسے پکاروں، کسے آواز دوں؟ کوئی آواز، کوئی ایسا نہیں ہے جو میری آواز کو سنے، کوئی ایسا نہیں جو میرا ساتھ دے سوائے اللہ کے۔ اس میں انسان کبھی تنہائی میں اللہ کو پکارے، کبھی آپ کو احساس ہو زندگی میں، کبھی انسان زندگی میں کبھی ٹھکرایا جائے، ہی فیلز ہرٹ، اس وقت کبھی ٹرائی کیجئے اس کو کہ جب دنیا میں آپ کا کوئی قریب ترین دوست، ساتھی، بھائی، بہن جس سے آپ کو بڑی توقعات ہوں، کبھی وہ بھی آپ کے دل کو ہرٹ کرتا ہے، تو اس وقت کبھی آ کے کھول کے قرآن مجید پڑھیے، اس کو اللہ کا کلام سمجھ کے۔ بالکل اسی طرح جیسے میں نے بار بار آپ کو مثال دیا کہ انسان خط پڑھتا ہے اپنے بچوں کے نکال کے، بیوی کے نکال کے، والدین کے نکال کے، جسٹ فار دی سیک آف ہیونگ اے سینس آف بلونگنگ، تو دین پر چلیں گے تو وہ سینس آف بلونگنگ بھی ختم ہو جائے گا، پھر کسے پکارے؟ پھر اس وقت کبھی پکاریے گا آپ اللہ کو، قرآن پڑھیے گا اس لحاظ سے، یا نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے اور پھر اس میں پکاریے گا الحمدللہ رب العالمین۔ اس وقت جو آپ کو یہ کلمہ ادا کرنے میں مزہ آئے گا کہ الحمدللہ رب العالمین، سارا شکر اللہ رب العالمین کا ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یا کوئی اور سہارا بتا دے؟